اسرائیل کا خلیل الحیا اور خالد مشعل سمیت حماس قیادت کو شہید کرنے کا گھناؤنا منصوبہ ناکام۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کا دوحہ میں حماس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، خلیل الحیا کے بیٹے اور ان کے آفس ڈائریکٹر سمیت 6 افراد شہید۔ حماس قیادت محفوظ رہی۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے کا مقصد جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کو ناکام بنانا تھا۔ حملے سے ثابت ہو گیا اسرائیل کسی معاہدے تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ حملے کی منظوری امریکی صدر ٹرمپ نے دی، حملے میں مکمل تعاون بھی کیا۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ، امریکہ نے اسرائیلی دعوے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے میڈیا کو بتایا کہ قطر کو اسرائیلی حملے سے خبردار کر دیا تھا۔ امریکہ کے قریبی اتحادی پر حملے سے اسرائیل یا امریکہ کے اہداف میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، لیکن حماس کو ختم کرنا ایک جائز مقصد ہے۔ قطر کی اسرائیلی حملے کی مذمت، حملہ بزدلانہ اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی بھی اسرائیلی حملے کی مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے رابطہ، پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم سے آگاہ کیا۔ ایران نے بھی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ UAE، ترکیہ، قازقستان، اردن نے بھی اسرائیلی بربریت کی مذمت کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امیر قطر سے رابطہ، اسرائیلی حملے کے خلاف مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس نے بھی اسرائیلی حملے کو علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملے کسی بھی وجہ اور کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی بھی حملے کی مذمت، کہا کہ اس سے خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خطرہ ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے فلسطینیوں کو غزہ سٹی خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ صبح سے جاری حملوں میں 35 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی کر دیے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 65,600 سے بڑھ گئی۔ اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے مزید 6 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے اگر تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا گیا تو غزہ کو تباہ کر دیا جائے گا۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلنے والے سمود فلوٹیلا پر تیونس کے قریب ڈرون حملہ کر دیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، محکمہ موسمیات کی آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بارش کے باعث اربن فلڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ آج صبح سے سب سے زیادہ بارش گلشن معمار میں 37.3 ملی میٹر ریکارڈ، نارتھ کراچی میں 29، کوئنگی میں 23.6 اور ناظم آباد میں 21 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سعدی ٹاؤن میں 18.1، گلشن حدید اور شارع فیصل پر 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بارش کے دوران کے الیکٹرک کے 280 فیڈرز بند۔ شہر کی کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرقی سندھ پر موجود ڈیپ ڈپریشن کمزور ہو کر ڈپریشن میں تبدیل۔ مانسون سسٹم سندھ کے جنوب مغرب کی سمت بڑھنے لگا۔ آئندہ چند گھنٹوں میں سسٹم مزید کمزور ہو کر کم دباؤ میں تبدیل ہو جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے دوران نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن صورتحال کنٹرول میں ہے۔ بارش کے باوجود تمام سڑکیں کلیئر ہیں، ٹریفک کی روانی بحال ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر EVM اور کورنگی کاز وے بند کر دیا ہے۔ ملیر ندی میں بلوچستان کی طرف سے پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی، مختلف اضلاع شدید متاثر۔ دریائے چناب میں سیلاب، ملتان کے شیر شاہ بند میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ شجاع آباد اور شیر شاہ کا 12 کلومیٹر کا علاقہ زیر آب آئے گا۔ کریموں سے 5,40,000 کیوسک کا ریلا 2 روز تک ملتان کی حدود میں داخل ہوگا۔ خانیوال میں مائی سفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات زیر آب۔ کوٹ اسلام فوڈ سینٹر میں ہزاروں ٹن گندم پانی کی نظر۔ شور کوٹ میں 5,50,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ ملتان جنگ روڈ بند کر دیا گیا۔ 66 موضوعات زیر آب۔ فوج اور ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ بورے والا کے موزہ، سلدیرہ سمیت 28 بستیاں مکمل طور پر ڈوب گئیں۔ سیلابی پانی کھادر نہر سے ٹکرا گیا۔ ساہو کا گریڈ اسٹیشن اور پاسکو گودام کو شدید خطرات لاحق۔
میں بھی سیلاب کی تباہکاریاں، سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا۔ امام شاہ کے قریب سڑک میں 40 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ لیاقت پور میں 35 موضوعات متاثر، جام پور میں بارشوں کے باعث غریب محنت کش کی بچی دیوار گرنے سے جاں بحق، میاں چنو میں 15 ایل نہر شگاف پڑنے سے کسانوں کی کھڑی فصلیں تباہ، سیلاب پوری بستی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ وہاڑی میں ہیڈ اسلام اور جملیرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، 93 سے زائد دیہات متاثر، 61,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ انڈس پہ ڈیم بنانے کے یہ شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں اور پورا قوم میں جب قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہا ہے تو یہ کون ہے جو بار بار اس قسم کے پروپوزلز فلوٹ کر رہے ہیں، جو نہ صرف صوبے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں مگر جو پاکستان کا اپنا کیس ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق، اور جو مودی سرکار نے سندھو پہ تاریخی حملہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں بھائی ہو کے مودی کا جواب دیں۔ دریائے سندھ پر ڈیم بنانے کے شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کون ہے جو ایسے بیانات دے کر اختلافات پیدا کر رہا ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو برس پڑے۔ گڈو بیراج میں پانی کی صورتحال پر بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، متنازع ڈیموں کی وجہ سے علاقوں میں خطرات ہوتے ہیں، سیلاب گزرنے کے بعد جتنی چاہے متنازع باتیں کرنی ہیں کر لیں۔ بلاول بھٹو نے ملک میں زرعی ایمرجنسی کا مطالبہ دہرایا، اپیل کی کچے میں رہنے والے لوگ جلد سے جلد انخلا یقینی بنائیں۔ پنجاب سے سیلابی پانی کی آمد، دریائے سندھ میں آج انتہائی اونچے درجے کا سیلاب متوقع، قریبی علاقوں سے نقل مکانی جاری۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی سطح میں اضافہ، کیر تھر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، دریاؤں میں پانی کی صورتحال اب تک غیر معمولی ہے، حکومت سندھ نے ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رکھے ہیں۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش کے بعد شہر کی اہم شاہراہیں اور نشیبی علاقے زیر آب، حالہ، نیو سعید آباد، بھٹشا اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش، سکھر، لڑکانہ، نواب شاہ میں بھی بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں، محلے، تالاب منظر پیش کرنے لگے، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، گمٹ میں کئی گھنٹوں کی بارش نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا، تھر پارکر کے علاقے ڈیپلو میں بارش کے بعد شہری زندگی مفلوج، تحصیل اسپتال بارش کے پانی میں ڈوب گیا، اسپتال کی عمارت بند، او پی ڈی کو متبادل جگہ منتقل کر دیا گیا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 9 افراد زخمی۔ جناح ہاؤس کے قریب سرکاری گاڑی جلانے کا مقدمہ، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مقدمے سے بری، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے مقدمے میں مجموعی طور پر 12 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا۔ عدالت نے 39 ملزمان کے خلاف اس کا فیصلہ سنایا۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں خوفناک آتش زدگی، متاثرہ فیکٹری کی 3 منزلہ عمارت گر گئی، فیکٹری گرتے ہی زوردار دھماکہ ہوا، بھگدڑ مچ گئی، فائر فائٹرز اور دیگر امدادی ٹیموں کے اہلکار ملبے تلے دب گئے، 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ واقعے میں مجموعی طور پر 8 افراد زخمی ہوئے، ایک کی حالت تشویشناک، متاثرہ فیکٹری سے متصل فیکٹری بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ کراچی میں گلستان جوہر بلاک 10 میں 5 منزلہ رہائشی عمارت کا گراؤنڈ فلور زمین میں دھس گیا، زمین اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، گراؤنڈ فلور کے فلیٹوں کی کھڑکیاں اور گیلریز ٹوٹ گئیں، خوفزدہ مکینوں نے عمارت خالی کرنا شروع کر دی۔ 3 عمارتوں پر مشتمل کمپلیکس کے بلاک اے اور بی محفوظ، تیسری متاثرہ عمارت میں بلاک سی اور ڈی بنایا گیا تھا۔ دونوں بلاکس میں مجموعی طور پر 60 فلیٹس اور 300 کے قریب افراد رہائش پذیر تھے۔ سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر، سونے کی فی تولہ قیمت میں 4100 روپے کا بڑا اضافہ، سونے کی فی تولہ قیمت 3,88,000 روپے ہو گئی، 10 گرام سونے کی قیمت میں 3,541 روپے کی اضافہ، 10 گرام سونے کی قیمت 3,32,733 روپے ہو گئی۔
پاک فوج کے شہید میجر عدنان اسلم کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا. وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، عسکری اور سول حکام اور شہید کے اہل خانہ نے نماز جنازہ میں شرکت کی. ISPR کے مطابق 31 سالہ میجر عدنان اسلم بھارتی سپانسرڈ خوارج دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے. میجر عدنان کی شہادت کو ان کے اہل خانہ نے بڑا اعزاز قرار دیا. میجر عدنان شہید کے اہل خانہ نے کہا کہ آپ سب کو بہت مبارک ہو، آپ کا دوست شہید ہو گیا. وہ آپ کا دوست شہید ہو گیا ہے اور وہ اللہ کے راہ پہ ہے، اور ہم اس کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ابھی اس طرح سے میسج کر دو اپنی یونٹ وغیرہ کو، جو بھی آپ کے افسرز ہیں، کہ عدنان صاحب شہید ہو گئے ہیں، اور سب کو ان کے ماموں کی طرف سے، ان کے والد کی طرف سے مبارکباد ہو کہ آپ کا ایک اور بیٹا اس ملک پہ قربان ہو گیا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی اور کرپشن کے خلاف نیپالی عوام کا شدید رد عمل. امن و امان کی صورتحال بے قابو ہونے کے بعد نیپالی وزیر اعظم KP شرما اور صدر رام چندر مستعفی ہو گئے. وزیر داخلہ سمیت 4 وزراء بھی مستعفی. پابندی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج. مظاہرین نے وزیر اعظم KP شرما کے ذاتی گھر کو آگ لگا دی. ایشیا کپ T20 کا پہلا ٹاکرا. افغانستان نے ہانگ کانگ کو 94 رن سے شکست دے دی. 189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہانگ کانگ کی ٹیم 94 رنز بنا پائی. 9 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہوئے. بابر حیات 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. پہلی اننگز میں افغان ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے تھے. صدیق اللہ اٹل نے 73 اور عظمت اللہ 53 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. ٹورنامنٹ میں آج بھارت اور متحدہ عرب امارات مد مقابل ہوں گے. میکسیکو میں کانسرٹ کے دوران فلسطین کی آزادی حق میں نعرے. پورٹو ریکو کے گلوکار نے سٹیج پر ایک فلسطینی فیملی کو بلا جنہوں نے ہاتھ میں فلسطینی پرچم بھی اٹھایا ہوا تھا. کانسرٹ میں موجود لوگوں نے بھی یک زبان ہو کر فلسطین کے حق میں آواز بلند کی.